بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کے کارناموں کی اہمیت۔ اکثر مسلمانوں کا خیال ہے کہ اسلام ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر ہے۔ بعض افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے عہد سے اسلام مسلسل طور پر بتدریج رو بتنزل ہے۔ یہ خیال اصل میں درست نہیں ہے۔ مذاہب کی طرح اسلام میں بھی دینی ترقی و تنزل کے متعدد دور ہوئے ہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے اس کے متعلق مختلف آراء قائم کی ہے۔ اسلام بھی تمام حقیقی انسانی معاملات کی طرح تبدیل ہوتا رہا ہے اور کبھی مستقل طور پر یکساں حالت میں نہیں رہا۔ ہماری بحث یہاں صرف اسلامی دنیا کے بڑے بڑے تغیرات سے ہے اور چنگیز خانی فتوحات کو 4 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسلم ترقی کا دور سن 622 تا 748، جس میں خلفائے راشدین اور ان کے اموی جانشینوں کے عہد میں عرب، عراق، شام، ایران اور شمالی افریقہ کی فتح شامل ہے۔ یہ دور پرجوش مذہبی سرگرمی کی وجہ سے ممتاز ہے۔ نمبر 2، خلافت عباسیہ کا دور سن 748 تا 900 امن اور فارغ البالی کا زمانہ ہے، مگر ملک گیری کے کارناموں سے خالی ہے۔ اس عہد کی خصوصیات ایک ہمگیر تہذیب ہے، جس کی بدولت تمام ممالک کے تعلیم یافتہ طبقے کی زبان عربی ہوگی۔ نمبر 3، خاندانی حکومتوں کا دور سن 900 تا 1000، یہ انقلاب کا زمانہ ہے۔ خلیفہ کی حکومت نیست و نابود ہو کر چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اس عہد کی نمایاں خصوصیات ایران کی ادبی نشاط جدیدی ہے، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقوں کی زبان عربی کے بجائے فارسی ہو گئی اور عباسیوں کی عالمگیر خلافت کی جگہ ایک جدید شہنشاہی کا آغاز ہوا۔ نمبر 4، ترکی ایرانی سلطنتوں کا دور سن 1000 تا 1220، یہ زمانہ ایرانی نسب العین کے سیاسی پہلو کو روشن کرتا ہے۔ اس میں غزنویہ، سلجوقیہ اور خوارزمی خاندانوں کی حکومتیں شامل ہیں۔ ایران کی ادبی نشاط۔ محمود غزنوی چھوٹے بادشاہوں میں آخری تاجدار اور ترکی ایرانی شہنشاہوں میں سے پہلا شہنشاہ تھا۔ اس کی اور اس کے محاصرین کی زندگیوں کو جس چیز نے ابھارا تھا وہ اسلام نہ تھا بلکہ ایران کی ادبی نشاط جدیدی تھا۔ محمود غزنوی کے عہد میں مذہبی سرگرمی تقریباً ناپید ہو چکی تھی اور جو کچھ تھی وہ دینی مسائل کی بحثوں نے فرقہ وارانہ جنگ کی طرف منتقل کر دی تھی۔ ان باس کی کثرت اس وقت ہوتی ہے جب مذہب بے جان ہو جاتا ہے۔ اس دور میں ملاحدہ کا کلا کما کرنا اس قدر دلچسپ تفریح تباہ کا سامان تھا کہ اس کی خاطر اشاعت و تبلیغ اسلام کو خیرباد کہہ دیا گیا۔ اسلامی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک فرقہ وارانہ جھگڑوں کی وجہ سے پاش پاش ہو گئی تھی اور ان لوگوں کا ناحق خون بہایا جاتا تھا جو تعصب کے جوش میں تو بے قرار مگر مذہب سے بے بہرا تھے۔ ایران کے تیز فہم دماغ میں شیخ نکالنے والے مولویوں کی جنگ سے پناہ لے کر اپنی قومی تہذیب کو ازسرنو زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ خلافت کے زوال پر چھوٹی خاندانی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ان کو وہ حفاظت اور سرپرستی باہم پہنچائی جس کے وہ ضرورت مند تھے۔ ہر صوبے کا دربار ایک تجدیدی تحریک کا مرکز بن گیا۔ قدیم ایرانی روایات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ازسرنو رواج دیا گیا۔ فارسی عوامی کی بولی ہونے کی وجہ سے متروک ہو چکی تھی۔ اس نے قومی زبان ہونے کا رتبہ حاصل کر لیا، ایک ایسی زبان جو سخت سے سخت ردیف و قافیے کی قید کی بآسانی متحمل ہو سکتی تھی۔ ہر شخص جو شد بد جانتا تھا شاعر کہنے لگا اور معمولی استطاعت کے شعراء کو ناموری کے خواب نظر آنے لگے۔ اس کے علاوہ کیانی
اور ساسانی شہنشاہیوں کی گزری ہوئی شان و شوکت اور اس کی دل فریب خیالی تصویر نے تخیل پسند دماغوں پر رفتہ رفتہ ایسا تسلط کیا کہ وہ قطعی طور پر پیغمبر خدا کی راہ سے بے راہ ہو گئے۔ لیکن یہ انقلاب لا علمی میں ہوا جس طرح یورپ میں ازمنہ وسطی کے علماء فلسفہ ارسطو کو توریست کے احکام عشرہ کی تفسیر خیال کرتے تھے، سلطان محمود غزنوی کے محاصرین بھی اصول قرآن اور شاہنامے کے اسباغ میں کوئی فرق نہ سمجھتے تھے۔ رسول خدا اور صحابہ کرام تو چند اصولوں کے علمبردار تھے جن کی اشاعت میں وہ جنگ تک کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، مگر ایران کے ان حکایتی مشاہیر نے اپنے پرستاروں کے دلوں میں محض شان اور ایک باجبر ود شہنشاہی کی ہوس پیدا کر دی جس کا کوئی اخلاقی مقصد نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی دنیاوی ہوشمندی کا سبق ان کو ذہن نشین کرا دیا، جیسا کہ گلستان سعدی نے بعد کی نسلوں کے بچوں کو سکھایا۔ اس دانائی کا تمام نظر سراسر خود غرضی سے ملوث اور اعلیٰ مقاصد سے ناشنا تھا۔ اس نئی روح نے ایک طرف تو ایک نئی تہذیب کے ارتقاء میں مدد دی اور رزم ببزم دونوں میں نفاست و خوشنمائی کا ماحول پیدا کر دیا، اور دوسری جانب ایک لاحاصل اور فضول لڑائیوں کے دور کا آغاز کیا جن کی بدولت مقامی حکمران، باغی عہدیدار، قبیلوں کے سردار، حتیٰ کہ منچلے ڈاکو بھی سکندر اعظم کی غیر مستقل عظمت تک پہنچنے کی توقع کرنے لگے۔ ترکوں کی جنگجو فطرت کا خدا بھلا کرے جس نے لڑائی کو کھیل اور مردانگی کی صفت بنا دیا، بجائے اس کے کہ حصول امن کا تکلیف دہ ذریعہ سمجھی جاتی۔ سلطان محمود غزنوی سے ایک دہائی بیشتر تک چھوٹی خاندانی حکومتوں کا فرمانروا اپنے آپ کو جمشید اور کی خسرو سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ درباری شعراء ان کی تعریف و توصیف میں بڑا چڑھا کر وہ قصائد لکھتے کہ جن کو سن کر اہل خرد و خفت محسوس کریں۔ اس کا ان کو بیش بہا معاوضہ ملتا تھا۔ ان کے جانشین محمود اعظم نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کے لیے انہوں نے آپس میں لڑ کر جانیں دی۔ اس نئے سکندر کی شخصیت کے آگے ان سب بادشاہوں اور حکمرانوں کو عجز و انکسار سے سرنگو ہونا پڑا، لیکن اس کروفر کے باوجود اخلاقی اعتبار سے یہ دیو بھی اسی تماش کا تھا جس کے وہ ہونے تھے جو پہلے ہو گزرے تھے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کی حسن سیرت نہیں بلکہ لیاقت تھی جس نے اس کو اوج کمال پر پہنچا دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی علمی صلاحیتیں۔ سلطان محمود غزنوی کی ادبی نشاطہ جدیدی اگرچہ زیادہ نقطہ سنج نہ سہی لیکن عظیم الشان مربی ضرور تھی۔ کم و بیش 400 شعراء ہر وقت اس کے دربار میں حاضر رہتے۔ انصری سب کا سرتاج تھا، ان کا فرض منصبی سلطان کی مدح سرائی تھا۔ سلطان محمود غزنوی باوجود بخیل مشہور ہونے کے ان کے حق میں بے حد فیاض تھا۔ غزائری رازی کو جو رہ کا ایک شاعر تھا، ایک قصیدے کے سلے میں 14,000 درہم عطا کیے گئے، اور ملک الشعراء انصری کا منہ ایک برجستہ قطع کہنے پر 3 بار موتیوں سے بھرا گیا۔ منجملہ اور لوگوں کے جو دور و نزدیک سے جمع ہو گئے تھے، فرخی جس نے دلکش بہر میں ایک دل فریب قصیدہ کہا تھا، منوچری جس کو شراب کا مضمون باندھنے میں یتولی حاصل تھی، یہ امر مسلمہ ہے کہ سلطان کی سرپرستی نے اوسط درجے کی قابلیت کے لوگوں کی بہت ہمت افزائی کی، مگر کسی کامل شخصیت کا دستیاب کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ایسی ہستیوں نے کسی ملک اور کسی زمانے میں بادشاہوں اور جمہور کے آگے جھکنا کبھی گوارا نہیں کیا، لہذا سلطان محمود غزنوی کو بھی اس بات کا کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ نسل انسانی کے لیے ابھی ایسا طریقہ دریافت کرنا باقی ہے جس کی بدولت وہ اپنی اکمل ترین ہستی سے کام لے سکے۔ فردوسی کے مشہور و معروف افسانے کی جو کچھ بھی اصلیت ہو، ہم اس سے کچھ بحث نہیں، یہ اس کا دم تھا جس نے قوم پرستی کو ایران کا مذہب بنا دیا۔ اس کے متعلق جو روایت ہے کہ وہ افراسیابی ترکی خاندان کے شہنشاہ کے پاس سے فرار ہو گیا تھا، اس سے واقعی طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایران کی کماس تباہ پر کسی قسم کا
غبار چھایا ہوا تھا۔ فردوسی کا ساشر اور 2 اشخاص کی قسمت میں لکھا تھا جو طبع اور وضع میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مشہور حکیم بو علی سینا نے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ بادشاہ کو اس حکیم کے خیالات اور آزاد خیالی ناگوار ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس جگہ اور جس شہر میں وہ جاتا سلطان محمود غزنوی کے اعمال اس کا تعاقب کرتے، یہاں تک کہ بالآخر وہ رے کے دیلمی بو حکمراں کے ہاں پناہ گزین ہوا۔ برخلاف اس کے کہ اس کا دوست مشہور ریاضی دان البیرونی، جس کے ہندو فلسفے کے مطالعے پر اس طوفانی دور تعصب میں تعجب ہوتا ہے، اپنے ہم عصر کی طرح خوش قسمت نہ تھا۔ وہ اپنے وطن خوارزم میں گرفتار ہو کر مقید ہو گیا اور پھر وہاں سے ہندوستان جلا وطن کر دیا گیا، جہاں اس نے سیر و سیاحت کے بعد تاریخ الہند جیسی غیر فانی کتاب تصنیف کی۔ غزنوی دور کی شاعری سلطان محمود غزنوی کے زمانے کی شاعری اس دور کے جذبات کا آئینہ ہے۔ بظاہر تو بہت مرثاں اور خوشنما معلوم ہوتی ہے، مگر گہرائی مطلق نہیں ہے۔ صوفیانہ خیالات اس وقت تک رائج نہیں ہوئے تھے اور نہ غزل جو صوفیانہ جذبات کی جان ہے ابھی تک دریافت ہوئی تھی۔ شعراء کا خاص مشغلہ اپنے ولی کی نعمتوں اور سرپرستوں کی شان میں قصیدے کہنا تھا۔ فردوسی کی ذہانت نے مثنوی کو رائج کر دیا اور اس کے استاد استی کو مناظرے کی جدت پیدا کرنے کا فخر حاصل ہے، مگر یہ جدت زیادہ قابل قدر نہ تھی، اس لیے کہ مناظرے میں شاعرانہ خیالات کے ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ شعراء دفع الوقتی کے لیے قطع اور رباعیاں کہا کرتے تھے، لیکن اپنی کمزوریوں کے باوجود غزنوی شعراء میں ایک قسم کی تر و تازگی نظر آتی ہے جو بعد کی نسلوں میں مفقود ہے۔ ان میں کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے مادی و شعالی اور فارغ البالی کا لطف اٹھایا تھا، اسی لیے وہ زندہ عورتوں کے حسن اور شراب کے دل فریب کیف کی تعریف کرنے کے دل دادا تھے۔ ان کے انسانی جذبات کی اصلیت نے ان کو بعد کے دوروں کی بے معنی لفاظی میں پڑھنے نہ دیا۔ ان میں اگر اپنے صوفی جانشینوں کے عمیق خیالات کی کمی ہے تو ہو کم از کم ان کی شاعری اصل زندگی سے تو تعلق رکھتی ہے۔ شاعر وہی بیان کرتا ہے جس کو سامعین جانتے اور محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ میں ہتھیاروں کی جنکار ہو یا محفل عیش میں احباب کے ہم پیالہ ہم نوالہ ہونے کی خوشی، خواہ مردوں اور عورتوں کے بے تعداد جذبات ہو جن کی اصلی جاذبیت کو مصنوعی تہذیب نے زائل نہیں کیا ہے، یا پھر وہ سب میں بڑھ کر اپنے محبوب وطن کی شان و شوکت یا رنج و علم کی داستان ہو۔ اس زمانے کے تعلیم یافتہ اشخاص کے خیالات اور جذبات کو شعراء اپنے اشعار کا موضوع نہیں بناتے تھے۔ فارسی شاعر کا وہ دور عظیم جو سادی سے شروع ہو کر جائی پر ختم ہوتا ہے ابھی نہ آیا تھا، یا یہ کہ جو کامیابی شعراء کو اپنی عملی ذہانت کی وجہ سے حاصل ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ مستحکم اور پائیدار تھی، جس کے لیے سپاہیوں نے بیکار کوششیں کی۔